السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہمارے جو روٹین وائز لیکچرز ہوتے ہیں، سورہ بقرہ کے لیکچرز چل رہے ہیں ہمارے، ان سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو میں ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بدعت اور شرک جیسے فسادات فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی ان ٹاپکس پہ آنا نہیں چاہ رہی تھی، مجھے لایا گیا ہے زبردستی۔ وہ کس طرح سے کہ میری ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو تھی جس میں یہ تھا کہ اگر لوگ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے تو غوث کی نیاز، رجب کے کنڈے، خواجہ کا لنگر اور مزارات پر جو قوالی اور دمال کیا جاتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس پہ وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی اور لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ کمنٹس کیے تھے۔ ان کمنٹس نے مجھے مجبور کیا یہ ویڈیو بنانے پہ۔ اب کچھ لوگوں کے کمنٹس اس طرح کے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے کرتے تھے، پھر ہم نے اسٹڈی کیا قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ، پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ کچھ نے یہ کہا کہ ہم نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا لیکن ہم نے نہیں چھوڑا، اور کچھ نے پھر یہ باتیں کی کہ تم عقیدوں والی تفسیر کو اگر پڑھو گی تو تم گمراہ ہی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کی کہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ کچھ نے کہا کہ اس ماں کی بیٹی، اس باپ کی بیٹی، اور ماں باپ کے بارے میں باتیں کی، مجھے گالی گلوچ کیا۔ کچھ نے مطلب ان لوگوں نے بہت زیادہ ہی کھلے انداز میں اپنی نسل کو، اپنی تربیت کو، اپنے آپ کو بہت اچھے سے انہوں نے پریزنٹ کیا۔ ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح سے آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا اس طرح سے آ کے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو ہیں اپنی تھوڑی سی عزت رکھ لیا کریں، اپنی تربیت کی، اپنے والدین کی تربیت کی، اپنے خاندان کی تھوڑی سی عزت رکھ لیا کریں، ہر جگہ پہ آ کے اس طرح سے منہ نہیں کھولتے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عورتیں تبلیغ نہیں کر سکتیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ عورتیں ٹک ٹاک پر کیا کر رہی ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ اگر تم اتنا ہی دین پڑھ چکی ہو تو تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا، ٹک ٹاک بنانا، ٹک ٹاک کو استعمال کرنا کیسا ہے۔ اور بھائی آج کل کا دور سوشل میڈیا کا ہے، اگر تم ابھی اسی بات پہ اٹکے ہوئے کہ یہ ٹک ٹاک یوز کر رہی ہے، یوٹیوب یوز کر رہی ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے، تو تم ابھی بچے ہو، تو اس لیے آپ جا کے کوکمو کے پیکٹس دیکھیں، جا کے ان کی کوکمو کھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کا میری پوسٹ پہ کوئی کام نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عورتیں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، دفتر میں جاتی ہیں، وہاں پہ کیا آج کل کا جو دور ہے نا یہ فتنہ انگیزی کا دور ہے، آپ ہر فیلڈ میں جا سکتی ہیں اگر آپ خود کو فتنوں سے بچا سکتی ہیں تو۔ ایک نے کہا عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس بحث میں تو میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں اگر آپ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں تو۔ باقی کچھ نے مجھے یہ کہا کہ اب مشرک ہیں، آپ شرک کر رہی ہیں۔ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو بات ہی نہیں تھی، اس میں تو بات یہ، اور رجب کے کنڈے، خواجہ کا لنگر ہے، ان نیازات کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گی، ٹینشن کی بات نہیں، صبر کریں ذرا، ویڈیو پہ ٹھہرے رہیں۔ ایک حیران کن کمنٹ آیا کہ آپ جو ہیں مردوں کو مائل کر رہی ہیں۔ میرا جو پردہ ہے یہ مردوں کو مائل کر رہا ہے میری طرف، آپ قرآن کے اکارڈنگ مائلات میں سے ہیں۔ ایک نے کہا کہ آپ پردہ ہے ماشاءاللہ، غیر محرموں سے داد وصول کر رہی ہو، ٹھیک ہے؟ عورت کے پردے کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ کہا گیا کہ میرا پردہ مردوں کو میری طرف مائل کر رہا ہے۔ اگر تم میرے پردے سے میری طرف مائل ہو رہے ہو تو تمہاری سوچ میں غلاظت بھری ہوئی ہے، میں اس سے زیادہ کیا چھپ سکتی ہوں بھائی، یہ تو بتاؤ نا ذرا۔ اور ایک کو کوئی بات آئی نہیں تو اس نے یہ کہا کہ چشمہ ہٹا کے بات کرو۔ او بہن چشمہ لگا ہے مجھے، میری آئی سائڈ ویک ہے، لگا ہے مجھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کیسی بات تھی تمہاری؟ اتنی جاہلانہ حرکتیں یہ نہیں کرتے ہوتے نا، تھوڑی سی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا عزت رکھ لینی چاہیے اپنے خاندان کی، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہمارے مین ٹاپک پہ، ریفرنسز پہ۔ جی ایک نے کہا تھا کہ نیاز کے بارے میں، نیاز کرنا، کچھ نے کہا وسیلے سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ خود ہی انسان کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ وسیلے سے مانگ لینا، چلو اس کے بارے میں الگ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے ہمارا رب، ہم اپنے رب سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ وہ اگر وسیلے کی بات کریں تو یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ہم اس لیے حضور کے چچا عباس کو پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ جو ڈیڈ پرسنس ہیں ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتے، آپ دعا مانگیں گے اگر اس طرح سے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی نیک لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیک ہے، پارسا ہے، آپ اس کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات تو نہیں ہے اس میں کہ ہم ضروری اس بات کو اندر لائیں کہ ہم نے وسیلے سے ہی مانگنا ہے، تو یہ والا عقیدہ تھوڑا درست نہیں لگتا۔
11ویں اور 12ویں کے اوپر کچھ لوگوں کا اتنا ڈٹ جانا کہ انہوں نے کمنٹس میں اس طرح کہا کہ تیری نسلیں بھی مٹ جائیں گی لیکن یہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں 11ویں جو لوگ مناتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی سلفی عقیدہ رکھتے تھے. ان کے کسی عمل میں اس طرح کی باتیں نہیں تھیں. انہوں نے کبھی نیازات والی باتیں نہیں کی، مطلب انہوں نے کبھی غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں کی. یہاں پہ بات آتی ہے غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت کے نام کی جو نیاز کرتے ہیں. قرآن مجید میں وہ واضح لکھا ہے کہ حرام ہے. اب قرآن مجید کی جو عربک ہے، آپ لوگوں کو اتنا تھا، آپ لوگوں نے اتنے کمنٹس کیے ہیں، تو میں اب اتنا تو یہ سوچوں گی ہی کہ آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب میرے مائنڈ سیٹ میں یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو میں آپ سے اس لیول پہ آ کے ہی بات کروں گی. ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے تفسیر پہ، ہم آپ کو بتائیں گے آیت. ترجمہ شاید آپ کو آتا ہی ہوگا کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہی کہا ہم نے پڑھا ہوا ہے نہیں چھوڑا. تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، تو میں آپ کو صرف عربک ہی بتاؤں گی، ترجمہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کی تفسیر میں نہیں پڑھوں گی میں، کیونکہ تفسیر جو ہے وہ پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ مختلف عقیدوں کی اپنے حساب سے تفسیر ہے. جو آپ لوگ جن کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے اولیاء جو کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست یعنی کہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. انبیاء کرام سے آگے ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انبیاء کے بعد آئے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ دوست رہے ہیں، اولیاء کرام ہیں. ان کی زندگیوں سے آپ لوگوں کو یہ کیسے سبق ملا کہ نیازات کرنی ہے، ان کے نام کا کھانا آپ نے تقسیم کرنا ہے تو غریب اس سے کھانا کھائیں گے؟ یہ بھی کمنٹ کیا ہوا تھا کسی نے، کیوں بہن کیوں؟ یہ اس طرح نہیں ہے. اگر یہ معاشرہ شریعت کے اکارڈنگ بنا دیا جائے تو غریب کوئی بچے ہی نہ. آپ کی نیازات کے غریب بھوکے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور جن اولیاء کرام کے آپ جو عشق میں اتنے زیادہ مبتلا ہیں، آپ کو ان کی زندگیوں کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سارا کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو مہربانی کر کے کچھ اور بولنے کے علاوہ، یعنی کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے علاوہ ریفرنس پیش کیجئے گا میرے کمنٹ باکس میں. اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی اجازت نہیں ہے اب آپ کو. ٹھیک ہے، جن اولیاء کرام کی محبت میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس چیز سے انکار ہی کرتے آپ کو. کیونکہ قرآن و حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے. قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، اسی میں سارا دین ہے، اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. تو ہم اس کے اکارڈنگ ہی بات کریں گے. تو آ جاتے ہیں پھر ریفرنسز پہ. اب جتنے بھی حضرات ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بولا ہے اس بارے میں کہ پڑھا ہے لیکن انہوں نے چینج نہیں کیا، تو میں ان کو ذرا تھوڑا سا دکھا دوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اوپن کر لیں، ذرا قرآن مجید پکڑ لیں تھوڑی دیر کے لیے. کیا ہے اس میں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ انما اس نے تو بس، حرم حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اور ہر وہ چیز کے، اہل پکارا جائے، بھی اس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام. اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز کے پکارا جائے جس پر نام غیر اللہ کا. غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت کا نام پکار کر نیازات کرنا، کھانا تقسیم کرنا حرام ہے. کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ خنزیر کا گوشت. اگر تم لوگوں کے سامنے سور کا گوشت لا کر رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ کھاؤ اس کو، تو کھاؤ گے؟ خون اس کا ایک آپ کو گلاس بھر کے دے دیا جائے کہ یہ لیں اس کو پئیں گے آپ اتنا کر سکتے ہیں؟ مردار، مردے کا گوشت، آپ اس کو کھائیں گے؟ کھانا پسند کریں گے؟ نہیں نا کھانا پسند کریں گے. وہاں پہ آپ کو آئے گی نا یہ. تو اس کو تشبیہ کسے دی جا رہی ہے؟ غیر اللہ کے نام کی جو نیاز ہے اس سے. تو غیر اللہ کی نیاز کس منہ سے کھا لیتے ہیں آپ؟ کس چیز کو اتنا ڈانٹ پن میں آپ میرے کمنٹ باکس میں آ کے بیان کر رہے تھے کہ تمہاری نسلیں بھی مٹ جائیں گی لیکن یہ نہیں ختم ہوگا. وہی قرآن مجید کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ میں، تفسیر میں نہیں جا رہی میں، ترجمہ میں لکھا ہوا ہے. جب آپ مردار نہیں کھا سکتے، خون کا گلاس نہیں پی سکتے، آپ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ تو غیر اللہ کی نیاز کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کھا سکتے ہیں آپ جب واضح لکھا گیا کہ یہ حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دوست اولیاء کرام نے جو دین ہمیں بتایا ہے نا، وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، بس وہ ایک ذریعہ بنے.
دین تو سارا اللہ کا ہی ہے، قرآن مجید، احادیث، سنت، یہی ہے نا ہمارا دین۔ تو جو اولیاء کرام ہیں انہوں کی زندگیوں میں کہیں یہ نہیں آیا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کہیں پر بھی نہیں آئی۔ صدقہ دینا ہے، نیاز کرنی ہے، اللہ کے نام کی نیاز کرنی ہے۔ نیکسٹ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے اس کو بھی لازمی ریڈ کر لیں۔ اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کیا جس بھی چیز پر پکارا جائے نام غیر اللہ کا وہ حرام ہے، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے کیا بحث بنتی ہے؟ نہیں بحث بنتی۔ تھوڑا سا خود ہی سوچ کے دیکھیں کہ اس کے آگے بحث نہیں بنتی۔ غیر اللہ کے نام کی جو بھی نیازات ہیں، جو بھی کچھ ہے جس کے اوپر نام پکارا جا رہا ہے اللہ کا علاوہ کسی کا بھی، تو وہ حرام ہے، یہ واضح آ گیا ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر بحث ہماری نہیں بنتی، بس یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے پڑھ لیا تو بات ختم ہے۔ ہمارے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، دیوبند ہیں، یا کچھ بھی ہیں، ہماری کوئی بھی جماعت، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم نے مرنا ہے تو یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آنی، ہمارے کام ہمارا دین آنا ہے۔ پلیز سوچیں اس بارے میں، ان چیزوں کی بحث میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کوئی اسلامک پوسٹ دیکھتے ہیں تو اس پہ آ کے گالی گلوچ نہ کریں، اس پہ آ کے آپ یہ پوچھیں کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو اس کا کوئی ریفرنس دیں، یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ ریفرنس مانگیں، اگر وہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر وہ آپ کو ریفرنس نہیں دے رہا تو پھر آپ یہ جانیں کہ یہ غلط ہوگا۔ یہ اپنے فرقوں یا اپنی جماعتوں کے فخر میں اتنے اندھے نہ ہو جانا کہ دین کو صحیح سے پڑھنا ہی بھول جاؤ، اپنے بابوں پیروں کے پیچھے اتنا زیادہ لگ جاؤ کہ تمہیں سامنے پڑا دین خود پڑھ کر بھی سمجھ نہ آئے، اتنے زیادہ گمراہ نہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں پر، تمہاری آنکھوں پر پردہ ہی ڈال دے کہ تم حق بات سن کر، دیکھ کر اس کو سمجھ ہی نہ سکو۔ اس کے آگے ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 145۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ کہہ دو، نہیں پاتا میں اس وحی میں جو میرے پاس آئی کوئی حرام کسی کھانے والے پر کہ اسے کھائے سوائے اس کے کہ ہو وہ مردار یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، اس لیے کہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا یہ کہ حکم عدولی کرتے ہوئے پکارا گیا ہو نام غیر اللہ کا۔ اس پر جو کوئی مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر اس طرح کے نہ نافرمانی کا ارادہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے تو یقیناً رب بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ غیر اللہ کی جو نیاز ہے وہ حرام ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ بھوک سے آخری سٹیج پر ہے کہ اگر وہ اب نہیں کھائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو پھر اگر اسے یہ چیز میسر آ رہی ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس کو حرام کہہ دیا گیا ہے، اگر اسے ایسی کوئی چیز میسر آ رہی ہے تو وہ اس کو اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، مطلب وہ گزارا کر سکتا ہے اس سے، اتنی مجبوری کی حالت میں اسے کھا سکتا ہے وہ۔ آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے یہ نیازات کرنے کی؟ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھولیں، پھر اسٹڈی کریں۔ یہ تو سامنے لکھی ہوئی بات ہے، اس پہ اتنی بحث بن رہی ہے۔ یہ نا بات ہے ساری سمجھنے کی۔ فرقوں کے جو باتیں ہیں ان سے تھوڑا سا نکلیں باہر، ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ہم اس جماعت سے ہیں، ہماری جو جماعت فالو کر رہی ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، احادیث کو پڑھنا ہے، ہم نے سنت کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، کیا ہمیں اعمال بتائے ہیں، کیا ہمارے لیے حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، ہم نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا ان سب چیزوں کو۔ کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ شاید شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں۔ او بھائی میں کچھ نہیں ہوں، مسلمان ہوں، میں قرآن و حدیث کو لے کر چلتی ہوں بس، میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ایسا۔ آپ ان چیزوں سے پاک ہو کر دین کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اگر کوئی چیز اس کے اکارڈنگ نہیں ہے جو آپ کے پاس نالج ہے تو اس پہ مہربانی کر کے پوچھا کریں کہ اس کا کوئی ریفرنس دیں، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں، کوئی دلیل دیں، دکھائیں ہمیں کہاں لکھا ہے، کس نے کہا ہے۔
اس طرح کے کمنٹس آپ کے بنتے ہیں، اس طرح کے سوالات آپ کے بنتے ہیں آگے سے آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا ہوتا۔ آگے سے آ کے آپ نے اس کو یہ نہیں کہہ دینا ہوتا کہ آئی بڑی تم یہ، آئی بڑی تم وہ۔ آپ اسے پوچھ لیں کہ بھائی کیوں؟ اگر ایک چیز ہے اس کے اوپر اس طرح بات آ رہی ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ دیکھ لیں ایک بار کہ صحیح ہے کیا، آپ خود اسٹڈی کر لیں، آپ نہ آئیں کسی کی باتوں میں، آپ خود دیکھیں۔ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کو بتا دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 145، ان کو لازمی آپ اسٹڈی کریں۔ آپ کو عربی دیکھ کے ہی سمجھ آ جائے گی اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، نہیں تو ترجمہ دیکھ لیں آپ۔ اب ترجمے میں کوئی اتنی چینجنگ تو نہیں کر سکتا، تفسیر کی بات میں نے کی نہیں ہے، جو عقیدوں کی بات ہے، عقیدوں سے بالاتر ہو کے پھر اس کو اسٹڈی کیا کریں تو آپ کو انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے؟ نیگیٹیوٹی پھیلانا چھوڑ دیں، کم سے کم اسلام کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، حق بات کو سننے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ابھی کوئی ایشو ہو ان ریفرنسز میں تو کمنٹ میں کیجیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو میں سب کچھ کلیئر کر سکوں۔ باقی سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ضرور سمجھا سکوں۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات رہے گی۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔